ایپیسوڈ نمبر 7۔ 3 دن جیسے پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ وہ صبح بھی آ پہنچی جس کا انتظار گزشتہ کئی ہفتوں سے پورا گھر کر رہا تھا۔ آج احسان کو ہاسٹل کے لیے روانہ ہونا تھا۔ وہ صبح معمول سے کئی پہلے اٹھ گیا تھا۔ رات بھر شاید اسے ٹھیک سے نیند بھی نہیں آئی تھی، مگر آج کی بے خوابی میں پہلے جیسی اداسی نہیں تھی۔ اس کے دل میں ایک عجب سی بے قراری تھی، ایک ایسی بے قراری جس میں خوف کم اور امید زیادہ تھی۔ اس نے اپنی نئی سیاہ ڈائری ہاتھ میں لی، اسے کھولا اور پہلے صفحے پر چند خالی نظروں سے دیکھا، پھر قلم اٹھایا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کچھ لکھنا چاہا، مگر پھر قلم واپس رکھ دیا، ڈائری کو محبت سے بند کیا اور بیگ میں رکھ دیا۔ پھر اس کی نظر بستر کے پاس رکھی چھوٹی سی جائے نماز پر پڑی۔ ماں کی کل والی بات اسے یاد آ گئی، اسے کبھی اپنے سامان سے الگ مت کرنا۔ احسان کے لبوں پر بھی اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جائے نماز بھی احتیاط سے بیگ میں رکھ لی۔ کمرے سے باہر نکلا تو دیندار پہلے ہی جاگ رہی تھی۔ صحن میں چولہے پر چائے چڑھی ہوئی تھی اور ایک طرف ناشتے کی تیاری ہو رہی تھی۔ احسان کو دیکھتے ہی انہوں نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا۔ آج انہیں اپنا بیٹا کچھ مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ چہرے پر ایک نئی چمک تھی، آنکھوں میں وہی خواب تھے جو کبھی بچپن میں ہوا کرتے تھے۔ جاگ گئے بیٹا؟ جی امی، احسان مسکرایا اور ماں کے قریب بیٹھ گیا۔ اتنی جلدی؟ احسان مسکرا دیا۔ آج نیند کہاں آنی تھی ماں؟ دیندار بھی مسکرا دی۔ کیوں؟ کیونکہ آج میں انجینئر بننے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے احسان کی آواز میں ایسی خوشی تھی کہ دیندار چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ یہ وہی بچہ تھا جس کے ہاتھ میں کبھی وہ تختی پکڑایا کرتی تھی۔ آج وہی بچہ ایک بڑے شہر، ایک بڑی کالج اور ایک بڑے خواب کی طرف قدم بڑھانے والا تھا۔ انہوں نے نظریں جھکا لی تاکہ احسان ان کی آنکھوں میں تیرتی آنسو نہ دیکھ سکے۔ چلو پہلے ناشتہ کر لو، انجینئر صاحب خالی پیٹ سفر نہیں کرتے۔ احسان ہنس پڑا۔ امی، ابھی سے انجینئر صاحب؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ دیندار نے مسکرا کر کہا۔ میرا بیٹا ہے، میں تو آج ہی سے اس کو انجینئر کہوں گی۔ دونوں ناشتے کی طرف بیٹھ گئے۔ آج کئی دنوں بعد اس گھر میں ہنسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ احسان کبھی کسی چیز کی بات کرتا، کبھی کالج کے بارے میں اپنے اندازے بتاتا، کبھی ہاسٹل کے کمرے کے بارے میں سوچ کر خوش ہوتا، اور اگر کسی نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، احسان نے شرارت سے ماں کی طرف دیکھا۔ کہہ دینا ایک چھوٹے سے گاؤں سے آیا ہوں، لیکن عمل اور ارادوں کا پکا ہوں، جو ٹھان لیتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں، ماں نے ایسے مکمل لہجے میں کہا۔ احسان کچھ لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر مسکرا کر بولا، اور اگر وہ کہیں کہ گاؤں کا لڑکا انجینئر بننے آیا ہے، پھر کیا کہوں گا؟ دیندار نے فوراً جواب دیا، تو کہنا خواب جگہ دیکھ کر نہیں آتے۔ احسان پھر سے خاموش ہو گیا۔ یہ جملہ جیسے سیدھا اس کے دل میں اتر گیا۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، امی، میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ دیندار نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں جانتی ہوں بیٹا، مجھے خود سے زیادہ تم پر بھروسہ ہے۔ احسان نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرائی، اور مجھے بس یہ چاہیے کہ کامیاب ہو کر بھی اچھے انسان رہو۔ احسان نے سر جھکا لیا۔ انشاءاللہ۔ ناشتہ ختم ہوا تو سامان اٹھانے کا وقت آ گیا۔ ایک بڑا بیگ، ایک چھوٹا بیگ، کتابوں کی فائل، کپڑوں کا بیگ اور چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا جس میں دیندار نے برسوں سے تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر رکھی تھی۔ احسان نے سب کچھ ایک بار پھر چیک کیا اور سب سے آخر میں اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ سب کچھ ہے امی، مگر آپ ساتھ نہیں ہوں گی۔ وہ تھوڑا مایوس سا ہو گیا۔ دیندار نے مسکرا کر کہا، سب سے ضروری چیز؟ احسان نے حیرت سے پوچھا، کون سی؟ انہوں نے اس کی سینے کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کا خوف اور اپنی ماں کی دعا۔ احسان مسکرا دیا۔ دونوں میرے پاس ہے، مگر بس اگر مگر چھوڑے، بہانے مت بناؤ۔ ماں یہی ہے، کہیں نہیں جا رہی۔ دیندار نے نظریں چلا لی۔ اب رخصتی کا لمحہ قریب آ چکا تھا۔
گھر کے دروازے کے باہر ایک رکشہ کھڑا تھا جو اسے بس اڈے تک چھوڑنے والا تھا۔ احسان نے ایک بار بھرپور نظر گھر پر ڈالی۔ وہی صحن، وہی پرانی دیواریں، وہی نیم کا درخت، وہی جگہ جہاں بیٹھ کر اس نے بے شمار راتیں کتابیں پڑھتی ہوئی گزاری تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے وہ چند لمحوں میں بڑا ہو گیا ہو۔ اس نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا، پھر ماں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دیندار نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں اپنے امان میں رکھے۔ ماں کے لیے بیٹا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، بیٹا چھوٹا ہی رہتا ہے۔ احسان کی ہنسی ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے ماں کو گلے لگا لیا۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے۔ پھر دیندار نے اس کے کان کے قریب آہستہ سے کہا، جاؤ بیٹا، اللہ نے تمہارے لیے راستہ کھولا ہے، اب پوری یقین کے ساتھ اس راستے پہ چلنا۔ احسان نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ اس نے ماں کے ہاتھ چومے۔ امی، میں جلدی واپس آؤں گا، مجھے معلوم ہے بیٹا۔ وہ پیچھے ہٹا، ایک بار پھر گھر کو دیکھا، پھر مسکرا کر رکشے میں بیٹھ گیا۔ رکشہ آہستہ آہستہ گلی سے باہر نکلنے لگا۔ احسان نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا۔ دیندار دروازے پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ کچھ دور جا کر احسان نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ماں اب بھی وہی کھڑی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، میں آپ کا خواب پورا کرنے جا رہا ہوں امی۔ اور پھر اس کی نظریں آگے کی طرف اٹھ گئی۔ گاؤں کی آخری گلی پیچھے رہ گئی، کھیت شروع ہو گئے، دور تک پھیلی سبز فصلیں سورج کی روشنی میں لہرا رہی تھی۔ احسان کے چہرے پر ایک روشن مسکراہٹ تھی۔ جاری ہے۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔